بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوپہر کا وقت تھا۔ گلیوں اور بازاروں میں معمول کے وقت رونق تھی۔ سب لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ ایسے میں سیاہ لباس میں خود کو مکمل طور پر ڈھانپے چند افراد کا گروہ تیز تیز قدم اٹھائے ایک جانب چلا جا رہا تھا۔ ان کے انداز میں بلا کی تیزی تھی اور ان کا تنفس بھولا ہوا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے چار مصاحب خاص تھے جو ایک ایسی جگہ پر جا رہے تھے جس کے بارے میں سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کی منزل ایک ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں تشویشناک خبریں انہیں کئی روزوں سے مل رہی تھی، لیکن آج جو خبر انہیں ملی تھی اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں رک نہیں پائے اور اپنے تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کر وہ اس جگہ کی جانب تیزی سے چل پڑے تھے، کیونکہ آج اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ذرا سی بھی دیر کرتے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ پانچ افراد بجلی کی تیزی سے بھی زیادہ شہر کی جمال کی جنوب بڑھے جا رہے تھے۔ یہ شہر حال ہی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا تھا اور اپنے احکامات کے مطابق یہاں پر اسلامی قوانین نافذ کر دیے تھے۔ شہر میں ہر طرف اسلام کے مطابق مردوں اور عورتوں کا لباس چال چلن صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سلطان اور اس کے مصاحب خاص اپنی جائے مقصود پر پہنچ گئے تھے۔ ایک کچا سا مکان تھا جس میں صرف ایک ہی کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ تھا اور ایک ہی کھڑکی تھی جو باہر کی سمت کھلتی تھی۔ کمرے کے اندر مکمل خاموشی تھی، لیکن کمرے کے باہر افراد کا ایک جمع غفیر تھا اور جو اکٹھا ہوا تھا اور خوف اور دہشت بھری نظروں سے اس مکان کے جانب دیکھے جا رہا تھا۔ جب سلطان اس مکان کے پاس پہنچے تو ایک شخص تیزی کے ساتھ آگے آیا اور سلطان کو اطلاع دی کہ اس مکان میں جو موجود پنڈت آج پھر ایک انسان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا ہے اور پھر اسے وہ جانور بنانے والا ہے۔ یہ سن کر سلطان کا خون کھول اٹھا۔ وہ کئی روز سے اطلاعات پا رہے تھے کہ شہر کے دور دراز کے اس مکان نے ایسے پنڈت آ کر آباد ہو گیا ہے جو لوگوں کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے اور اس کے اندر جانور بنا دیتا ہے۔ اس مکان کے اندر تو پنڈت کے ساتھ ایک ایسا انسان جاتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جب وہ انسان باہر نکلتا ہے تو جانور بن چکا ہوتا ہے۔ لوگوں میں خوف و ہراساں پھیل چکا ہے اور ایسی حیرانی بھری نظروں سے وہ اس مکان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آیا اب اس مقام سے جانور باہر نکلا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ تمام منظر دیکھا تو ان کی چھٹی حسد بیدار ہو گئی۔ سلطان نے دیکھا کہ مکان کے سامنے والے حصے میں صرف ایک دیوار میں کھڑکی اور دروازہ ہے، جبکہ پچھلے حصے کی طرف گھنا جنگل ہے۔ سلطان اپنے ساتھیوں کو مکان کے دروازے پر نظر رکھنے کا اشارہ کرتا اور اگر وہاں سے کوئی جانور باہر نکلے تو فوراً ایکشن لیا جا سکے۔ خود سلطان تمام افراد سے نظر بچا کر مکان کے پیچھے کے حصے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، وہاں پر ہاتھ بجائی ہوئی تھی، لیکن سلطان تو پھر آخر سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جن کے سامنے کوئی مشکل نہیں ٹھہرتی تھی۔ سلطان کو شکار کا بے حد تجربہ تھا، وہ اسی لیے وہ ایسے جنگلات میں راستے بنانے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ سلطان نے کسی نہ کسی طرح مکان کے پیچھے حصے کی طرف پہنچنے کا راستہ بنا لیا اور خاموشی سے مکان کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی سی تلاش بسیر کے بعد سلطان ایک چھوٹا سا سوراخ دیوار میں نظر آ گیا۔ یہی تو سلطان چاہتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے آخر اس مکان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوراخ سے جھانک کر مکان کے اندر دیکھا تو ان کی روح تک ہل گئی رہ گئی، کیونکہ اندر واقعی پنڈت کے ساتھ ایک انسان موجود تھا اور جو کچھ اس انسان کے ساتھ ہوا اسے دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مضبوط انسان کے اعصاب بھی چھل گئے تھے۔ اندر کی ہولناک منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو چونکا کر رکھ دیا۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آخرکار چپ چاپ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل کے بیچ میں سے نکل کر واپس مکان کے سامنے والے حصے میں آ گئے۔ سلطان کے ہوش اڑ چکے تھے اور وہ کچھ کہنے اور سننے کے لائق نہیں تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک مکان کا دروازہ کھلا۔ ایک بڑا سا سیاہ ریچھ بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا۔ اتنے بڑے اور خوف ریچھ کو دیکھ کر تمام افراد کی چیخنے اور سارا مجمع چھٹ کر گیا۔ لوگ اپنے گھروں کی جانب بھاگنے لگے کیونکہ ریچھ ان کی جانب غراتا ہوا حملے کی غرض سے بھاگتا آ رہا تھا۔ اس ہیبت ناک ریچھ کو دیکھ کر سلطان کے ساتھ آئے ہوئے تمام مصاحبوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور ریچھ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن اس کی نوبت ہی نہ رہی اور ریچھ خود ہی بلبلاتا ہوا جنگل میں جا گھسا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارے منظر کو دیکھ کر بے حد پریشان تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے خاص افراد کو لے کر محل واپس گئے۔ اس کے علاوہ
کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے مکان کے اندر دیکھا تھا وہ ان کی سوچ اور توقع سے کہیں بڑھ کر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں سے جیسے ہی اپنے پہنچے، رہائشی کمرے میں چلے گئے۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ جب واپس آئے تو سلطان مسلسل ٹہل رہے تھے، کیونکہ مکان کے اندر دیکھنے جانے والا منظر ان کی نظر سے اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ایک پنڈت میں اس قدر طاقت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ انہیں رہ رہ کر اس پنڈت کی خبیث شکل یاد آ رہی تھی۔ سلطان کو اپنے شہر پر باطل اور قوتوں کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کچھ بہت برا ہو جاتا، سلطان کو اس سے روکنے کے لیے کوئی عمل کرنا تھا، تو سلطان نے اس چیز کے لیے کوئی بہترین لائمہ عمل تیار کرنی تھی۔ آخرکار سلطان کے ذہن میں ایک سوچ ابھری اور سلطان نے اس پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ بے حد پریشانی سلطان اپنے وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ شہر کی شمال کی جانب ایک کچے سے مکان کے اندر جو ہندو پنڈت آ کر رہائش پذیر ہے، اس پنڈت کو مجھ تک لے آؤ، لیکن خیال رکھنا کہ یہ نہ جان نہ پائے کہ میں نے اپنے پاس کیوں بلایا۔ وزیر تک بھی اس ہندو پنڈت کی کمالات کی گن پہنچ گئی تھی۔ جب اس نے سلطان کے چہرے پر گہری پریشانی دیکھی تو جان گیا کہ بات واقعی پریشان کن ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو یقین دہانی کروائی کہ وہ جلد ہی پنڈت کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے گا، لیکن سلطان تو چاہتے تھے کہ ذرا سی بھی دیر کیے بغیر وزیر اس پنڈت کو لینے روانہ ہو جائے۔ اس لیے وزیر نے سلطان کی بات مان لی اور پنڈت کو لینے نکل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے چینی سے اس پنڈت کے انتظار میں ٹہلنے لگے۔ ان کے اندر سے بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کو شدید گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سمجھ گئے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ شخص آن پہنچا، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ جیسے ہی پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا، وہ دروازے سے وزیر کے ہمراہ ایک ہندو پنڈت اپنی لاٹھی کو ٹھیکتا ہوا اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ شکل سے بوڑھا انسان لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک اور تیزی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہندوؤں کی مخصوص چادر باندھ رکھی تھی۔ اس کے ہندو میں موجود لاٹھی بھی ایک عجیب طرز کی لاٹھی تھی، جس کے سرے پر ایک چمکدار پتھر جڑا ہوا تھا۔ جب یہ ہندو پنڈت اس لاٹھی کو فرش پر ٹیکتا تو اس میں سے کہنےدار آواز نکلتی تھی۔ پنڈت کے چہرے پر ایک مکار کی مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ جانتا تھا کہ کس سے ملنے آیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پنڈت کو دیکھا تو پھر ایک پھریری سی انداز دوڑ گئی۔ آج صبح کے مکان کے اندر دیکھا جانے والا منظر پھر نظروں کے سامنے آ گیا۔ پنڈت سلطان کے سامنے آیا تو وزیر رخصت لے کر چلا گیا۔ جب پنڈت نے دیکھا وہ سلطان اکیلے رہ گئے تو اس نے پوچھا، مسلمانوں کے سلطان، تم نے مجھے زحمت کیوں دی؟ کیا تم نہیں جانتے میں اپنی کٹیا کے اندر ہر وقت عبادت کرتا ہوں اور میرا وقت بے حد قیمتی ہے؟ میں ہندوؤں کی فلاح کے لیے دن رات اپنی بھگوان کی سیوا کرتا ہوں، اور میرے پاس دنیاوی کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ سلطان نے جب یہ سنا تو غصے سے سلطان کی آواز بلند ہو گئی۔ سلطان نے پنڈت سے کہا، اے پنڈت، میرے سامنے اپنے جھوٹے خداؤں کا نام نہ لو۔ جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے وہ تیرے ہندو کی مدد کیسے کریں گے؟ تو اس کے کٹیا کے اندر کر بعد ہو گیا، لیکن اندر کا راز میں جان چکا ہوں۔ اب تو مجھے سچ سچ بتائے گا، تجھے بتاؤں کہ تیری اصلیت کیا ہے؟ سلطان یہ سننا تھا کہ بجائے خوف زدہ ہونے کے ہندو پنڈت اونچے اونچے کہکے لگانے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک فتح مند تاثر تھا۔ یکا یک محل کے اوپر ایک سیاہ بادل منڈلانے لگا جس نے پورے محل کے اندر اندھیرا کر دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ جب سلطان نے غور کیا تو سلطان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی کہ پنڈت کی ہاتھ میں موجود لاٹھی میں سے ایک باریک باریک شعاعیں نکل رہی تھی۔ ان شعاعوں نے محل کے اندر عجیب سی نحوست بھر دی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس ہندو پنڈت کے ساتھ بہت سی باطل قوتیں بھی جڑی ہیں۔ سلطان نے جان لیا تھا کہ اس کا دشمن کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی قوتیں رکھنے والا ایک ایسا ہندو پنڈت ہے جو انسانوں کو اپنی مکان میں لے جا کر جانور بنا دیتا ہے۔ لیکن مکان کے اندر دیکھے جانے والا منظر بھی سلطان کے ذہن میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک پریشانی کا شکار تھے۔ سلطان نے پنڈت کو دوسرے طریقے سے گھیرنے کا سوچا اور اس سے پوچھا، وہ انسانوں کو جانور آخر کیوں بنانا چاہتا ہے؟ جب پنڈت نے سنا کہ سلطان اس کی قابلیت جاننا چاہتے ہیں تو وہ خوشی سے پھول گیا اور کہنے لگا، میں انسانوں کے ان کے اعمال کی بدولت جانور یا انسان بنا دیتا ہوں۔ جو کوئی شخص اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے پیش کرتا ہے میں اسے بھگوان کے سامنے لے جاتا ہوں۔ اگر وہ انسان پاپی ہوتا ہے تو جانور بن جاتا ہے اور ساری عمر اپنے پاپوں کی سزا بھگتتا ہے، لیکن اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے تو میرے بھگوان
مسلمان اسے بخش دیتے ہیں، وہ انسان کی صورت میں ہی میرے مکان سے باہر نکلتا ہے، لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اس شہر کے مسلمان لوگ پاپوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میرا بھگوان انہیں جانور بنا دیتا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو مسکرا دیے، اور اب وہ اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ اس کے ہندو پنڈت کا راز کیا ہے۔ مکان کے اندر دیکھے جانے والے منظر کی کلی ان کے سامنے کھل گئی تھی، لیکن وہ یہ سب ہندو پنڈت کو نہیں بتا سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کر دیتے تو پنڈت دوسرے ہی دن شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ انہوں نے سوچا کہ پنڈت کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنا چاہتے تھے، اس کے راز کو پورے خاندان کے سامنے ظاہر کر دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ سلطان نے پنڈت سے کہا، وہ اس کی بات سمجھ گیا، وہ اپنی مذہبی رسومات کو جاری رکھے گا اور اپنی کٹیا میں چلا جائے گا۔ سلطان کی جانب سے اسے کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ جب پنڈت نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے سلطان ایوبی کے بارے میں تو کچھ اور ہی سن رکھا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ سلطان اس کی لاٹھی کا جلوہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا ہے۔ وہ مکاری سے مسکراتے ہوئے محل سے رخصت ہو گیا ہے۔ جب پنڈت محل سے چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دربار میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہیں وزیر کو بلایا اور اس سے ہدایت دی کہ زنان خانے میں کسی کو بھیج کر فلاں کنیزہ کو بلایا جائے۔ وزیر نے سلطان کی بات سن کر سر ہلایا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک خوبصورت کنیزہ مکمل باپردہ حالت میں پہنچ چکی تھی۔ اس کنیزہ کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک حیرت بھی تھی جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے۔ آخرکار سلطان نے اس وقت اپنے دربار کے خاص میں کیوں طلب کیا ہے؟ وہ تو پہلے ہی غموں کی ماری ہوئی تھی۔ کنیز نے جس دل کی دکھ سے بٹیا جا رہا تھا، آخرکار سلطان کو اس سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ جب کنیز کی موجودگی کو کم محسوس کیا تو بغیر نظر اٹھائے اس سے کہنے لگے، اے کنیزہ، میں جانتا ہوں کہ میرا تمہیں اس طرح یہاں بلانا ناگوار گزرے گا۔ تم عرصہ دراز سے اپنی گمشدہ شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس شوہر کی محبت میں تمہارے دل کو سکون نہیں آنے دے رہی تھی۔ میرا تمہیں یہاں بلانا، اپنی مدد کے لیے پکارنا یقیناً تمہیں ناگوار لگا ہوگا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تم سے مناسب مددگار اور کوئی نہیں ملا۔ کنیز نے جب یہ سنا تو حیران لگی، آخرکار اس پوری سلطنت کی سلطان کو مددگار کے طور پر اس کنیز میں آخر کیا نظر آیا؟ وہ اپنے سلطان سے بے حد عقیدت رکھتی تھی اور اپنے غم کو دکھ کے باوجود سلطان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ سلطان نے کنیزہ سے کہا کہ شاید وہ یہ بات جانتی ہے کہ شہر میں کیسی آفت منڈلا رہی ہے۔ ایک ہندو پنڈت شہر میں آ کر بس گیا ہے اور مسلمانوں کو جانور بنا رہا ہے۔ اس کے خوف سے لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر ہندو بننا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جانور نہ بن جائیں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ کنیزہ ہی سلطان کی مدد کر سکتی تھی۔ جب کنیزہ نے سلطان کے منہ سے ہندو پنڈت کا نام سنا تو سمجھ گئی کہ سلطان نے مدد کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر سلطان سے کہا، اے میرے سلطان، میں ہر لمحے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جیسا چاہیں میں ویسا کروں گی۔ سلطان نے جب اس کنیزہ کا یہ جواب سنا تو مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی رعایا نیکی کا ساتھ دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کنیزہ کے ساتھ ایک لمبی بات کی۔ کنیزہ عقل مند تھی، سلطان کی تمام باتوں کو سنتی رہی اور وہ جان گئی تھی کہ سلطان کیا چاہتے ہیں اور اس کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار تھی۔ سلطان نے جب کنیزہ کو اپنا تمام لائحہ عمل بتایا تو ان سے کہا، آج رات تیار رہنا، آج کی رات ہم سب کے لیے بے حد خاص ہے۔ کنیزہ نے سلطان کی بات سن کر سر ہلا دیا اور اجازت لے کر دربار سے چلی گئی۔ اس نے آنے والی رات کے لیے خاص تیاریاں شروع کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب کنیزہ کو رخصت کر دربار دیا تو اپنی پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگے۔ ان کا دشمن خطرناک تھا، لیکن وہ اس سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے اور آج رات وہ اس پنڈت کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ دوسری طرف کنیزہ جب بادشاہ کے دربار سے نکلی تو گہری سوچوں میں گم تھی کہ بادشاہ نے جب ہندو پنڈت کا نام لیا تھا تو اس کے ذہن میں یکایک اپنی پچھلی زندگی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس کا گمشدہ شوہر جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، وہ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، وہ بھی پہلے ہندو مذہب سے جڑا ہوا تھا، لیکن ایک روز جب اس نے کنیز کی خوبصورتی کو دیکھا تو دل ہار بیٹھ کر کنیز مسلمان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کے ملنے کے راستے میں مذہب سے سب سے بڑی دیوار تھا۔ کنیزہ اپنے سچے مذہب کو چھوڑ کر ہندو سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہندو لڑکے نے اس کنیزہ کو اپنانے کی خاطر سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا مذہب تک
بدل ڈالا تو خوشی سے بے قرار ہو گئی اور فوراً اس سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دونوں کی شادی مذہب کے اسلام کے تحت ہوئی اور کنیزہ اپنے شوہر کی محبت کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا، اس سے دن رات بن تو شوہر بن جاتا۔ اپنے شوہر کی خدمت کرنے اور خدا کا شکر ادا کرنے کی فرصت نہ تھی، لیکن اسی خوشیوں کی چند دن کی مہمان تھی۔ ایک روز جنگل میں شکار کے لیے گیا تھا۔ اس کا شوہر ایسا گم ہوا کہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پلٹ کر نہ آیا۔ کنیزہ کا بے قرار دل تھا، اس کا انتظار اب بھی کرتا تھا۔ حالانکہ اسے کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کا شوہر کو شیر نے کھا لیا، لیکن کنیزہ کا محبت بھرا دل اپنے شوہر کی موت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ انجانے میں ہی دن رات اس کا انتظار کرتی تھی، یہ جانے بغیر وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے ایک ہندو پنڈت سے نمٹنے کے لیے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ لمبے عرصے تک ایسے انسان کے ساتھ رہی تھی جس کا مذہب ہندو ہوا کرتا تھا، ان کے رہن سہن اور مذہب سے کسی حد تک واقف تھی، اس لیے وہ سلطان کی بہترین مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اپنے گھر کی جا کر انتظار کرنے لگی، اور دوسری طرف محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی تلوار کی دھار اپنے ہاتھوں سے پھرتے بے صبری سے سورج کے ڈوبتے منظر دیکھ رہے تھے۔ یوں ہی رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بھیس بدل کر محل سے باہر نکل آئے۔ ایک مخصوص گلی میں کنیز بھی سیاہ جبے میں خود کو ڈھانپے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دونوں تیزی قدم اٹھاتے ہوئے شمال کی جانب بڑھنے لگے۔ ان کے قدموں کی دھول ماحول کو گرد آلودہ کر رہی تھی۔ ان دونوں کا رخ اس ہندو پنڈت کے گھر کی جانب تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یہ دونوں مکان کے عین سامنے جا پہنچے۔ رات کے اندھیرے میں ہندو پنڈت کے گھر کے اندر ایک شمع روشن تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جگہ اپنے مظلوم مقاصد مشغول ہے۔ ہر طرف چپ کا پہرا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کنیز کو اشارہ کیا جسے وہ سمجھ گئی تھی۔ آگے بڑھ کر کنیز نے پنڈت کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی بار کھٹکھٹانے پر پنڈت نے دروازہ کھول دیا۔ کنیز جو دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اس نے دیکھا وہ دروازہ کھلا ہے لیکن پنڈت دکھائی نہیں دے رہا، تو اس نے دل کڑکڑاتے ہوئے پنڈت کے مکان کے اندر قدم رکھ دیا۔ سامنے ہندو کی کالی ماتا کی بڑی سی موارتی کھڑی ہوئی تھی، جس کے قدموں میں پنڈت سر جھکائے ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ ماحول سندور کفور شبو سی تھی۔ کنیر کا دل یکا یک کانپا، لیکن اپنے سلطان اور سلطنت کی مدد کرنے کے لیے خاطر اس نے خود کو مضبوط کر لیا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر پنڈت نے جیسے پلٹ کر دیکھا، یہ لمحہ اس کی کٹیا اندر قیامت بن چکا تھا۔ کنیزہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ جب اس نے اس مشن کر سلطان کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی، جب اس نے اپنے گم شدہ شوہر کو ایک ہندو پنڈت کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پنڈت نے بھی جب اپنے سامنے اپنی بیوی کو دیکھا تو شرمندہ رہ گیا تھا۔ کنیزہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، یہ جانے بغیر کہ سامنے اس کا شوہر ہی مل جائے گا۔ جب ایسی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے، وہ پھول گئی اور یہاں کسی مقصد کے لیے آئی تھی۔ ہندو پنڈت اٹھ کر کنیزہ کے سامنے آیا اور اس سے پوچھنے لگا، آخرکار یہ پتہ کیسے لگا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کا مکان کے اندر رہا ہے؟ کنیزہ خاموش کھڑی تھی، وہ جان رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے مذہب اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ جیسے اس کا دل کنیزہ سے بھر گیا، اس نے جنگل میں کھو جانے کا بہانہ بنا کر کنیزہ کو چھوڑ دیا اور غائب ہو گیا۔ آج وہ پھر سے ایک ہندو پنڈت کے روپ میں اس کا سامنے آ گئی ہے۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی، روپ میں موجود ہے۔ یہی مطلب ہے کہ وہ دربار میں ہندو سے دوبارہ ملنے کا مطلب بن چکا تھا۔ جب اس بات پر غور کیا تو اچانک اس کا دل اپنے شوہر کے خلاف نفرت سے بھر گیا۔ تو اندر اپنے شوہر کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی جگہ نفرت اور غصے سے لے دی۔ زیادہ خواہش مند تھی کہ سلطان کا اس کا ساتھ دے کر ہندو پنڈت کا راز فاش کر سکے، لیکن ہندو پنڈت یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی بیوی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں مجبور تھا، میں تم سے محبت تو کرتا تھا، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کئی لوگ جڑے ہیں، ہم لوگ اس پوری دنیا میں ہندو راج کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارا مقصد بہت خاص تھا، اس خاص مقصد کو پانے کے لیے میں نے اپنی محبت کو قربانی دے دی اور تمہیں چھوڑ دیا، لیکن آج تم جب لوٹ کے میرے پاس آ گئی ہو تو اب تم بھی میرے ساتھ شامل ہو، میری اس چھوٹی سی دنیا میں ہر راز کے ساتھ میں تمہیں ضرور شریک کروں گا۔ پنڈت کی آواز خوشی تھی، لیکن کنیزہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ کٹیا کا جائزہ لے رہی تھی اور کچھ
और ही सोच रही थी वो किन आंखों से इस कटिया का जायजा ले रही थी जिससे सिर्फ एक खिड़की और दराज था, जैसे बाहर आसानी से देखा जा सकता था। कमरे का फर्श मुकम्मल मट्टी था जिससे किसी दूसरे जगह से रास्ता निकलना। फिर आखिर ये पिंडत के जानवर कैसे बनाता था? ये वाकई कोई और जादूगर था? फिर ये क्या कोई शोबदाबाजी थी? इस बात का पता लगाने के लिए कनीज़ा यहाँ आई थी। वो बात जानती थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मकान के पिछली की तरफ जंगल से एक सुराख के जरिए इनको दोनों पर नजर रखे हुए वो कनीज़ा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लिहाजा कनीज़ा हिंदू पंडित की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा और पूछा कि आखिर इसका मकसद क्या है और ये सब कुछ कैसे करता है, यानी वो अपने इंसानों को जानवर कैसे बनाता है, इतनी बड़ी ताकत इसके पास आखिर कैसे आई? पंडित ये सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तो पर्दे के पीछे छुप जाओ, मैं अभी तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। कनीज़ा ने पंडित की बात मान ली और जाकर पर्दे के पीछे छुप गई। जरा ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पिंडत ने दरवाज़ा खोला तो एक डरा सहमा मजदूर दरवाजे के पास खड़ा था। पिंडत ने इसे घेर कर अंदर ले आया और अंदर आते ही मजदूर ने पिंडत कदमों में गिर गया और कहने लगा, मेरे ख़ानदान वाले समझते हैं कि मैं बहुत गुनहगार हूँ और कल सुबह मुझे आपके पास लाने वाले हैं ताकि ये साबित कर सकें अगर मैं गुनहगार हूँ तो जानवर बन जाऊँगा, अगर नहीं तो इंसान के रूप में इसके मकान से बाहर निकलूँगा। लेकिन मैं इससे पहले ही आपकी मदद के पास आ गया हूँ। इन सब के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त मेरा इम्तिहान लीजिए। अगर मैं गुनहगार हुआ तो मैं जानवर बन जाऊँगा, अगर नहीं तो मैं इंसान के रूप में वापस जाकर इन सब को बता दूंगा मैं गुनहगार नहीं हूँ। पंडित ने जब ये सुना तो मुस्कुराने लगा। इस मजदूर को दिलासा देकर कहने लगे, तुम बहुत अच्छा फैसला किया और मैं तुम्हारा इम्तिहान अपने अजीम खुदा के सामने पेश करता हूँ। ये कहकर पंडित अपने भेजन पर पड़े मजदूर मूर्ति के एहन सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। जैसे पंडित के सामने बोला, चांदी लम्हात गुजरे थे कि अचानक मजदूर के कदमों तले इससे मट्टी की जमीन सरक गई और जैसे किसी ने तय खाने का दरवाजा मट्टी से ढांप कर रखा हो। इसका ढटना था कि मजदूर सीधा तय खाने के अंदर जा गिरा। इसके चीखने की आवाज़ आई और सुनाई दी। इसके बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। कनीज ने जो दरवाजे के पीछे से ये सब कुछ देखकर रह गई, शुद्ध रह गई। ये वो सच भी नहीं सकती थी कि इसका महबूब शौहर कातिल भी हो सकता है, लेकिन अभी तमाशा बाकी था। हिंदू पंडित ने तय खाने का दरवाज़ा बंद किया और दूसरी तरफ जल्दी जल्दी मट्टी करे लगा। तेजी से हाथों से मट्टी हटाने के बाद इसके सामने एक तय खाने का दरवाज़ा, इसने दरवाज़ा खोला, अपनी लाठी से ज़मीन को ठोकर के साथ एक मखसूस आवाज़ पैदा की। यकायक कोठी के अंदर एक रोशनी बारीक बारीक करने फैल गई थी, पंडित की लाठी में से निकल रही थी। इस लाठी की रोशनी में कनीज ने देखा कि तय खाने के अंदर से एक बड़ा सा जानवर निकल रहा है। ये जानवर पंडित के सामने ऐसे सर हिला रहा है जैसे इसका पालतू जानवर हो। पंडित ने इस जानवर का सर हिलाया और लाठी से बाहर की जानिब इशारा किया। जानवर पालतू कुत्ते की तरह सर हिलाता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया और बुलबुलाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। आखिरकार चिल्लाते चिल्लाते ये सब चिल्लाते चिल्लाते जंगल में जा घुसा। जब कनीज़ा ने ये सब देखा तो अब तक शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो यही सब कुछ इसने सुल्तान अयूबी के बताया और सुल्तान ने दोनों ही इस पंडित का राज जान चुके थे। बस इस राज को शहर वालों के सामने लाना ज़रूरी था। कनीज़ा पर्दे के पीछे से शहर से निकल आई और आते ही पंडित की तारीफ करने लगी और कहने लगी, इस कदर ताकत और काबिलियत आखिर कहाँ से हासिल की? पंडित ने जब ये सुना तो खुशी से फूला न समाया। आज भी कनीज़ा हुस्न का दीवाना था, जिसने कनीज़ा को एक मामूली सा हिंदू सेवक था जिसे एक बड़ी तंजीम अपने बड़े बड़े मकासद के लिए चुन लिया। ये तंजीम इसी तरह मुसलमानों को अगवा करती और बाज़ को मार डालती। जिनको अगवा करती इन्हें मजबूर करके मजहब तब्दील करवाया जाता और फिर शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तंजीम के कब्ज़े में कुछ शैतानी मौकलात भी हैं जिनमें ये लोग अपना काम निकलवाएं। हिंदू पंडित में इसी तंजीम का एक रुकन था, इस कुटिया में बैठकर इनका काम कर रहा है। जब हिंदू पंडित ने कनीज और अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया तो इससे कहने लगा, अब वो चाहता है कि कनीज फिर से इसके साथ रहने लग जाए, बिल्कुल पहले की तरह इसकी बीवी की हैसियत से, क्योंकि अब वो मालदार रहे, इससे हर खुशी भी दे सकता था। लेकिन जल्द ही शैतानी तंजीम से एक आला ओहदे में देने वाली। कनीज ने यह सुना तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने फौरन हाथ बढ़ाकर करम कर पंडित की लाठी उठाई और घुमाकर पंडित के सर पर ते मारी। शदीद चोट लगने से पंडित बेहोश हो गया। कनीज ने जमीन पर मार कर पंडित की लाठी का सुनहरी पत्थर तोड़ डाला जिसके पंडित की शैतानी कुव्वत जमा थी। ये जब ये देखा तो मकान से बाहर से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी दौड़ते हुए मकान के अंदर आ गए। कनीजा ने शदीद अश्ताल में सारा काम ही ख़त्म कर डाला। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और अपनी
فوج کو بروقت پہنچنے کی اطلاع دے چکے تھے۔ جلدی پوری کٹیا ارد گرد سلطان کی فوج جمع ہو گئی، جس نے بے ہوش پنڈت کو گرفتار کر لیا۔ شور کی آوازیں سن کر پورا شہر امڈ آیا تھا۔ صبح کا سورج نکلنے والا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکار پنڈت کو گرفتار کیا اور تمام شہر والوں کے سامنے تہہ خانے کا دروازہ کھول کر، جس میں کئی مسلمانوں کے ڈھانچے پڑے تھے، شہر والے جان گئے تھے یہ ہندو شعبدہ بازی کر کے ان کے پیاروں کو مار ڈالتا ہے، اور سب انہیں گناہ گار تصور کر کے لعن طعن کیا کرتے تھے۔ پنڈت کا مستقبل اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھا۔ کنیزہ کے دل کو آخرکار سکون مل گیا، جو ایک بدکار شوہر کے انتظار میں اپنی ساری عمر گزار رہی تھی۔ اسے بھول کر خوشی خوشی اپنی نئی زندگی گزارنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور ذہانت نے مسلمانوں پر منڈلاتے ہوئے خطرے کو ٹال دیا اور ثابت کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہترین حکمران ہیں۔ اسی لیے اس طرح کی سچی اور مزید اچھی واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔